ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں ہے، عہد کی شامل ہے زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ فروش سورۃ یاسین۔ سورہ یاسین مکی ہے، مگر آیت نمبر 45 جو ہے اس کی وہ مدنی ہے۔ 5 اس میں رکوع ہیں اور کل آیات جو کوفی وہ 83 اور باقی سب کے لیے 82 ہیں۔ صرف ایک آیت جو ہے یاسین، یعنی اس کو کوفیین نے مستقل آیت شمار کیا ہے یاسین، اور باقیوں نے اس کو آیت شمار نہیں کیا۔ ایک آیت یاسین میں اختلاف ہے، کوفی کو نزدیک یہ آیت ہے اور باقیوں کے لیے نہیں ہے، باقی سب میں اتفاق ہے۔ 729 اس کے کلمے ہیں اور 3000 اس میں حروف ہیں۔ سورہ یاسین اس کے بڑے فضائل ہیں اور یہ قرآن کا دل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو دل ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ یاسین ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایک بار اس کی تلاوت کرتا ہے تو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا اس کو اجر ملتا ہے۔ اور ایک بار یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے اوپر بھی پڑھا کرو، کہ سکرات جس کو لگ جاتی ہے آخر میں اس کے اوپر بھی پڑھا کرو۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے قرآن ہے، بلکہ زندوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کا فروش نمبر 1 ہے اور کتاب کا ہے جی 986۔ وتنزیل نصب الرفع کہف صحابہ وخفف فعززنا لشعبۃ محملہ۔ وتنزیل، اور کہتے تنزیل میں یہ رفع کا نصب، کہف کس کے لیے جی؟ شامی کے لیے، صحابہ اپنے دوستوں کی غار، کون ہے؟ حمزہ اور کسائی حفص۔ وخفف، اور تخفیف کر، مخفف پڑھ، فعززنا کس کو؟ شعبہ، کس کے لیے؟ شعبہ کے لیے، محملہ اٹھانے والا۔ کہتے تنزیلہ میں لام جو مرفوع ہے اس کا نصب اپنے پڑھنے والوں کے لیے کو شامل ہے، یعنی شامی، حفص، حمزہ، کسائی، اس کو پڑھتے تنزیلل، کیا پڑھتے؟ تنزیلل، ٹھیک ہے، نصب کے ساتھ۔ اور باقی کیا پڑھتے؟ تنزیل العزیز پڑھتے ہیں۔ تو 2 قرات تنزیلل اور تنزیلل۔ شامی، حفص، حمزہ، کسی تنزیلل نصب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور باقی تنزیلل کس کے ساتھ جی؟ رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فعززنا جو ہے کہتے ہیں شعبہ کے لیے اس کو مخفف پڑھو، وہ پڑھیں گے فعززنا، تو باقیین فعززنا مشدد پڑھتے ہیں۔ 2 قرات اس میں بھی ہے۔ وما عملته يحذف الهاء صحبہ، کہتے ہیں وما عملته میں يحذفه حذف کر، ہا کس کو؟ ہا کو، صحبہ کس کے لیے جی؟ حمزہ کی صحیح شعبہ کے لیے۔ والقمر، اور والقمر ارفع، اسے تو رفع دے، سما بلند ہوا، ولقد، اور کہتے ہیں یقیناً حالہ شری ہوا۔ وما عملته ایدیہم جو کلمہ ہے، صحبہ ہے ضمیر کو حذف کرتے، حمزہ کے صحیح شعبہ، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وما عملت ایدیہم، ہاں نہیں پڑھتے جی، تو باقی عملتہ 2 قرات اس میں ہو گئی۔ اور کہتے ہیں یہ مصاحف کوفہ میں اسی طرح یہ کیا ہے؟ محذوف ہے جی، باقی دیگر مصاحف میں ہاں پڑھتے ہیں۔ والقمر قدرنا جو ہے اس کو رفع پڑھو، یہ رفع بلند ہوا یقیناً شیر ہو، یعنی نافع، مکی، بصری والقمرو، والقمرو پڑھتے ہیں، اور باقی کیا پڑھتے ہیں؟ والقمرہ نصب کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ نافع، مکی، بصری رفع کے ساتھ، والقمرو، اور باقی والقمرہ نصب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 2 قرات اس میں ہو گئی۔ وخا یقسمون افتح سما لذو واخفی حد واخذی
حلوہ برّ وسکنہ حلوہ حلوہ برّ وسکنہ وخفف فتکملا، اور یقسمون کی خا کو وخا یقسمون افتح، اور یقسمون کی خا کو افتح تو کیا کر فتح دے، سما بلند ہوا، لذ حشام کے لیے پناہ لے، واخفی اور کہتے ہیں اختلاس کر، حلوہ کون ہے جی بصری کے لیے، برن قالون وسکن اور تو اسے ساکن کر، اسے وخفف اور مخفف پڑھ، فتکملا تاکہ تو کامل ہو جائے، اور کہتے ہیں یقسمون کی جو خا ہے اس کو فتح دو، خا کو، اور اس میں پناہ لو، یعنی نافع مکی بصری حشام یہ یقسمون پڑھتے ہیں، اور فتح میں اختلاس کرو، خا کو کیا کرو جن کے لیے فتح دو نا، تو یہی ہوگا نا، خا کو فتح تو یقسمون پڑھیں گے، اور فتح میں کہتے ہیں اختلاس کرو، یہ شیریں اور یہ خیر کے ساتھ ہے، بصری قالون یہ فتحہ میں اختلاس کر پڑھتے اور خا کو ساکن پڑھتے، اور اگلی بات کہتے ہیں خا کو ساکن پڑھو اور صاد کو مخفف پڑھو تاکہ قرات کیا ہو جائے مکمل ہو جائے، یعنی کہتے ہیں امام حمزہ پڑھیں گے اس کو یقسمون، امام حمزہ کیا پڑھیں گے اس کو یخ ساکن اور مخفف یقسمون، یضربون کی طرح، اور باقیین یخسمون یہ کیا کریں گے جی خا کا کسرہ اور تشدید کے ساتھ، تو کل قراتیں جو اس میں ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی 4، کتنے ہو جائیں گی 4، وہ کیسے جی نافع مکی بصری حشام یہ کیا پڑھیں گے یخسمون یا خسمون، اب بصری اور قالون یہ اختلاس پڑھتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں جی اختلاس کرتے ہیں جی، تو ان کے لیے قرات کیا ہو جائے گی ان کے لیے قرات بھی یہی ہوگی، بس اختلاس کی وجہ یہی ہے کہ تھوڑا سا نا حرکت کا، جس طرح روم میں کیا ہوتا ہے 2 حصہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی زیادہ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو دوسری قرات ان کی ہو جائے گی بصری اور قالون کی فتحہ میں اختلاس کریں گے، یقسمون ایسے کر کے پڑھیں گے، اور کہتے ہیں خا کو ساکن پڑھو اور صاد کو مخفف پڑھو تاکہ قرات مکمل ہو گئی، امام حمزہ کیا پڑھیں گے جی یخسمون، اور باقیین کی قرات کیا ہو جائے گی یخسمون، تو کل کتنے قراتیں ہیں 4، وساکن شغل ضم ذکر وکسر فی ظلال بضم وقصر اللام شلشلہ، اور شغلین کی جو غین ہے ساکنہ اور ساکن، شغلین اس کی جو سین ہے اس کو ساکن کر، ضمہ پھر کہتے ہیں تو ضمہ دے، ذکرن یاد کرنے والا کون ہے کوفی، وکسر اور کسرہ فی ظلال بضم کہتے ہیں ضمہ کے ساتھ، وقصر اللام اور تو قصر کر، شلشلہ خفیف حمزہ اور کسی کا، اور کہتے ہیں شغلین کی جو غین ہے نا اس کو ساکن کو شہرت کے اعتبار سے ضمہ دو، یعنی کوفیین اور شامی یہ کیا پڑھتے ہیں جی بضم غین اور باقیین سکون، یہ کیا پڑھیں شغلین، تو باقیین کیا پڑھیں گے شغلین، تو کتنے قراتیں ہو جائیں گی اس میں 2، شغلین اور شغلین، اور کہتے ہیں ظلال میں ضا کا کسرہ ضمہ کے ساتھ بدلہ ہے، اور خفیف ہونے کے اعتبار سے لام کو قصر سے پڑھو، یعنی حمزہ کے صحیح فی ظلال کیا پڑھیں گے فی، لام کو قصر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور جو کسرہ ہے اس کو ضمہ کے ساتھ بدلا گیا ہے حمزہ اور کسی کے لیے، تو وہ ان کی قرات ہوگی فی ظلال اور باقیین فی ظلال، تو قراتیں ہیں جی اس میں، وقل اور کہہ تو جبلن، کلمہ کیا ہے جی جبلن جو ہے، ما کہتے ہیں ساتھ میں کسری ضمئی اس کے دونوں ضموں کے، ما کسری ضمئی ہی اس کے دونوں ضموں کے کسرہ کے ساتھ، ثقلہ اس کی تشدید، اخو نصرت مدد کرنے والا کون ہے نافع اور عاصم، اب کہتے ہیں وضم اور تو ضمہ دے، وسکن اور ساکن کر، کذی حلا صاحب ظفر کی طرح، اور کہتے ہیں کہو
جبلن جو کلمہ ہے اس کو جیم اور با کے ضموں کی جگہ کسروں کے ساتھ، اور قراءت کے حامیوں نے اس کے لام کو مشدد پڑھا، وہی یعنی نافع عاصم اس کو کیا پڑھتے ہیں جبلن، ٹھیک ہے، اور جیم کو ضمہ اور با کو ساکن ما تخفیف لام کے ساتھ پڑھو، یعنی شامی بصری اس کو پڑھتے ہیں جبلن، کیا پڑھتے ہیں جی جبلن، اور باقین کیا پڑھیں گے جوبولن، کیا پڑھیں گے جوبولن۔ تو کتنے قراتیں ہیں 3، کون جی جبلن، جبلن اور جوبولن، بات سمجھ نا جی، 3 قراتیں اس میں ہیں۔ وَنَنْقُصُ فَضْمُمْهُ وَحَرِّكْ لِعَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَكْسِرْ عَنْهُمَا الضَّمَّ أَثْقَلَا۔ نَنْقُصُ کس طرح ہے جی، ننکس جو کلمہ ہے، فضمم کہتے پس اسے ضمہ دے، وحرک کہتے اور حرکت دے، لعاصمین اس کے لیے عاصم کے لیے، وحمزہ اور کہتے امام حمزہ، وکسر اور تو کسرت دے، عنہما ان دونوں سے، الضمہ ضمہ، اثقلا مشدد، اور کہتے ہیں ننکس جو کلمہ ہے اس کی قرات بیان کرنے کا طریقہ بیان کہتے ہیں عاصم حمزہ کے لیے پہلے نون کو مضموم، نو ہے نا، نو بن جائے گا، اور دوسرے کو حرکت فتح، نو نا ایسے بن جائے گا، اور کہتے ہیں ان کے لیے پھر کاف مضمومہ کو کسرہ دو، نونک جی، پھر کہتے ہیں اس کو مشدد بھی پڑھو تو نونکس بن جائے گی، اور یعنی نونکس ہو حمزہ اور امام عاصم کے لیے، اور باقی کیا پڑھیں باقی کیا پڑھیں گے ننقص، ننقص، 2 اس میں قراتیں ہو جائے گی۔ لینذر دم غصنا والاحقاف هم بها بخلف ہدا مالی و انی مان حولا۔ اب کہتے ہیں لینذر یا غیب کے ساتھ ہے، دم تو ہمیشہ رہ، غصنن کہتے ہیں شاخ، والاحقاف اور ہم بیا کہتے یہی اس میں، بخلف خلف کے ساتھ، ہدا اس لیے ہدایت کی، مالی و انی اور انی معن کہتے دونوں حولا زیورات، کہتے لینذر یا غیب کے ساتھ ہے، خدا کرے تو شاخ، یہ کیا کرے جی یہ تازہ رہے، اور سورہ احقاف میں بھی یہی حضرات غیب پڑھتے ہیں لینذر، مگر ایسے خلف کے ساتھ جو ہادی یعنی مکی بصری کوفیین یہاں، اور سورۃ احقاف میں، اس سورۃ میں اور سورۃ احقاف میں لینذر کو یا غیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر احقاف میں بزی کے لیے خلف ہے، وہاں پر پاس میں نا بخلف ہدا جو کہا، یعنی یہاں پر غصنن کون ہے جی کوفیین اور بصری، اور دم مکی، یہ لینذر یا غیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو باقی کون کون رہ گئے جی نافع شامی، وہ کس کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ خطاب کے ساتھ، تا بات سمجھنا جی لتنذر۔ اب کہتے ہیں کہ جو سورۃ احقاف کے اندر ہے نا بخلف ہدا، اس میں بزی کے لیے کیا ہے خلف ہے، تو وہ کیا پڑھتے ہیں لینذر بھی پڑھتے ہیں، تنذر بھی، دونوں طرح پڑھتے ہیں، اور باقین جو ہے ان کا جن کا ذکر نہیں ہوا تو وہ خطاب کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ ومالی اور انی 2 جگہ یا آتے اضافت کہتے ہیں، اس میں کیا ہوئی ہے شیری ہوئی ہے جی۔ سورہ یاسین میں ادغام کبیر 10 ہیں، 8 مثلین ہیں اور 2 متقاربین ہیں، ادغام صغیر اس میں صرف 1 ہے، یات اضافت جو ہے اس میں 3 ہے، اور یا زویدہ اس میں صرف 1 ہے۔